رسالت نعرہ حیدری آواز بلند کر صلوات برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علی سید الدارین نبی الحرمین امام القبلتین شمس بین القمرین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات والصلاة والسلام على سید الاولیاء الهدى أمير المؤمنين صلوات أما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلاة والسلام عند خروج وقت المدینہ انی لم اخرج عشرا ولا باطلا لا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة ابي وجدي رسول الله صلوات میرے والد کا تمام بزرگوں دعا ہے خالق الجلال ساڑھے بھائی تمام اپنی بارگاہ قبول فرمائیں چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے ساڑھے دلوں ذکر کربلا دے نور نال منور فرمائیں جو نیک شرعی حاجات لے کے آئے خالق ذوالجلال اس پاک ذکر دے صدقے تہاڈی حاجات پوری فرمائیں ایام اعضاء ہیں ایام محرم ہیں یہ وہ دن ہیں جنہ دنہ فرزند رسول سرکار امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کے اللہ دے دین دی خاطر کربلا گئے مدینہ چھوڑیا چھوڑن کا ارادہ کیتا سکا بھائی ہے محمد حنفیہ سوال کی طرح مولا و آقا لماذا ترکتم المدینہ یا سید البرا اے مولا و آقا تسی مدینہ کیوں چھوڑ رہے مدینہ جائے امن ہے مدینہ تھوڑے نانے میں شہر ہے یہ مدینہ وہی ہے جس مدینے دیا گلیاں تسی زندگی گزاری تسی بارے سے مدینہ سلوات پڑھو محمد صلی اللہ محمد کڑی مشکل بن گئی کہ تسی مدینے جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کے ایک جنگل بے آب و کیا آبادی ڈیرا لا رہے ہو
مظلوم کربلا نے پہلے قدم تے قیام کربلا کا مقصد بھی واضح کیتا اور اپنی فتح کا اعلان کیا۔ کیا فرمایا؟ اے مدینے والوں یاد رکھو، انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا لا ظالما ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ اے دنیا والوں یاد رکھنا، میں حسین ابن علی کسی فسق و فجور کی خاطر نہیں، کسی جنگ و جدال کی خاطر نہیں، کسی دنیاوی حکومت کی خاطر نہیں، مدینے اس واسطہ چھوڑ رہے ہیں، کربلا ڈیرے اس واسطے لا رہے ہیں کہ اپنے نانے دی امت دی اصلاح، اپنے قیام دے پہلے قدم تے اپنے کربلا بیٹھ کا مقصد بیان کرنا، اور صرف مقصد نہیں، نال اپنی فتح کا اعلان فرمایا۔ فرزند رسول مسجد نبوی تلاوت فرما رہے ہیں، جو گورنر مدینہ کی طرفوں قاصد آیا کہ اے فرزند رسول، تمہوں گورنر مدینہ نے دربار چھوڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو چلا جا، تھوڑی دیر تک میں خود آؤں گا۔ امام علیہ السلام نے تلاوت کلام مجید مکمل کی تھی۔ تلاوت کرن تو بعد گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کے دربار وچ گئے۔ دربار امام علیہ السلام گئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا گورنر مدینہ میں کیوں بلائے؟ گورنر مدینہ نے آکھیا کہ ہن شام کی طرفوں ایک خط آیا، حاکم شام دنیا تو چلا گیا، یزید مسلمانہ دا خلیفہ بن کے، نمائندہ بن کے مسلمانہ دے تخت اتے بیٹھ گیا، تخت نشین ہو گیا اور تہاڈے کولوں مطالبہ بیعت کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے گورنر مدینہ، کیا تو یہ جانتا کہ تو کس کولوں مطالبہ بیعت کر دیں، اور کیا تو یہ جانتا کہ کس واسطے تو بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے گورنر مدینہ یاد رکھنا، ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی، اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف۔ اے گورنر مدینہ یاد رکھنا، اسی اہل بیت نبوت، اسی خاندان رسول، اللہ کی اس پوری کائنات صرف ایک ساڈا خاندان ہے، ساڈا گھر ہے جتھے جبرائیل رک رک کے اجازت منگا۔ نحن اہل بیت النبوہ، اسی اہل بیت رسول، محبت الوحی، واحد نزول دی جگہ ساڈا گھر ہے، ساڈا خاندان ہے۔ دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام نے یوم عاشور اپنا تعارف کرانے ہوئے ہیں، خطبہ دیتا آخری، اس نے وچ امام علیہ السلام نے تعارف کرانے ہوئے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا، ساڈا گھر وہ ہے جو جبرائیل اتنی دفعہ آیا، جو جبرائیل دے پراں دے نشان ساڈے گھر دیاں دیواراں تے لگے ہوئے۔ ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی فتح اللہ علینا ویختم بہی۔ اے گورنر مدینہ یاد رکھنا، اسی 14 معصومین وہ ہستیاں جنہاں دے ذریعے اللہ نے اس کائنات کی ابتدا کی تھی، ویختم بہی، اور اسی 14 تے ہی اللہ نے اس کائنات کا اختتام کرنا۔ اول ما خلق اللہ نوری دا مصداق میرا نانا، انا مدینۃ العلم وعلی باب ھذا مصداق میرا بابا،
كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقتك يا محمد مصداق میرا نانا سیدۃ النساء العالمین دی مصداق میری اماں زہرا مولود کعبہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ساقی کوثر میرا بابا علی ابن ابی طالب انا وعلی من نور واحد مصداق میرا بابا. امام علیہ السلام نے فرمایا فتح اللہ بنا علینا ویختم اللہ نے اس 14 دی ابتدا اس کائنات دی ابتدا 14 تو کی تھی اجے نہ تختی نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ آفتاب نہ مہتاب کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک بنانے والا تھا اور یہ 14 معصومین بننے والے تھے. وہ خالق ہونے میں بے مثل و بے مثال تھا, یہ مخلوق ہونے میں بے مثل و بے مثال تھا. میاسی تو اس وقت تھے وَيَخْتِمْ بِهِ اور اللہ نے اس کائنات کا اختتام بھی ساڑھے ذریعے کرنا. ایک کائنات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک میرا نامہ فرزند امام مہدی دوران اس دنیا سے حکومت نہیں کرتی. حسینیت کا تعارف کراؤں تو بعد امام علیہ السلام نے ایک آخری اس خطبے کا حصہ امام علیہ السلام نے پڑھ کے ہمیشہ واسطے یزیدیت دی کمر توڑ دیتی. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ اے نہیں کہ میں حسین ابن علی اس یزید کی بیعت نہیں کرنا. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ مجھ جیسا جو بھی حسینی العقیدہ ہوگا جو بھی حسینی الکردار ہوگا جو بھی حسینی الفکر ہوگا مثلی لا یبایع مثلہ مجھ جیسا اس یزید زادے جیسے کی صبح قیامت تک بیعت نہیں کر سکتا. میں جیڑا بھی حسینی العقیدہ ہو سکتا حسینی الکردار ہو سکتا حسینی الفکر ہو سکتا وہ صبح قیامت تک کسی یزید زادے دی بیعت کر سکتا. امام علیہ السلام نے یہ پہلا ایسا اپنا تعارف حسینیت کا دوسرا ایسا یزیدیت کا کہ مدد مقابل واسطے دو راستے دو خط واضح ہو گئے کہ حسینیت کا مقام کیا ہے یزیدیت کا مقام کیا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا فَعَمَّ الْيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ قَاتِلُ نَفْسٍ مُحْتَرَمًا. حسینیت کا تعارف سن لے اور یزیدیت کا تعارف امام فرما رہے ہیں سن یاد. یزید کون؟ فَعَمَّ الْيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ ایک فاسق اور فاجر کردار کا نام ہے یزید. لاعب بالکرد والکلاب کتیاں اور بندراں دے کھلاڑی کا نام ہے یزید. شارب الخمور شراب خور کا نام ہے یزید. قاتل نفس المحترمہ معصوم لوگاں دیاں جاناں دے نال عزتاں دے نال کھیڈن والے کا نام ہے یزید. فاسق و فاجر کھلم کھلا اسلام دے مسلمات کا مذاق اڑاؤن والا یزید. قاتل نفس المحترمہ لاعب بالکرد والکلاب کتیاں اور بندراں کا کھلاڑی ہے. روایات ہیں کہ اس یزید ملعون نے ایک بندر رکھی ہوئی جس کا نام ابو قیس آئی. اس کو باقاعدہ آباب پوا کے ٹوپی پوا کے اپنے نال تخت بیٹھ لائی اور جتنے اس نے گورنر رکھے نا انہوں گورنر آختا ہے کہ جدو آؤ جس طرح میں سلام کرتے ہو اسی طرح میرے اس بندر کو بھی سلام کرنا. یہ روایت الفاظ ہیں. موسوعہ کلمات امام حسین علیہ السلام میں آیت اللہ محمدی ریشاری نے ایک کلمات نقل کی تھے اور سارے علماء نے ایک جملہ نقل کی تھا کہ اس بندر کا نام ابو قیس ہے اپنے تمام آنے والے گورنراں نوں آکھدا ہے جتنے ملکاں دے گورنراں کہ تسی آؤ میں بھی سلام کرو میرے نال اس میرے بندر کو بھی سلام کرو. اور جدن وہ بندر مویا باقاعدہ طور تے پست فکری معاشرے دی ویکھنی پست فکری ویکھنی کہ باقاعدہ طور تے گورنراں نے تعزیت نامے دے افسوس نامے دے خط لکھے جس جدو اس قسم کا پست ماحول ہو جائے اور پھر حسین ابن علی جیسی شخصیت اس اپنے نانے دے شہر کو خیر باد کر کے جنگلائیں چلے گا. اس مقام سے ایک سوال ہے. تاریخ طبری والے نے خط نقل کیتا جو حاکم شام نے یزید واسطے خط لکھا ہے.
جس وقت حاکم شام نے دنیا چھوڑی نا، اس وقت یزید شکار تے گئے ہوئے، یزید واسطے خط لکھے کہ میں تیرے واسطے، تیری بیعت واسطے، میں 56 ریاستیں تیری بیعت واسطے سارا رستہ صاف کر کے جا رہے ہیں، تن کسی قسم دی ہیل و حجت دی نہ تن ضرورت ہے، اور اس کی دلیل دے رہے ہیں تاریخ مسعودی حضریہ کا لکھتا کہ حاکم شام نے جنگ صفین دی تیاری تے بہنے ہویا بدھ والے دن جمعہ پڑھا کے مسلمانوں دے ضمیرن چیک کر لیا کہ اگر میں بدھ والے دن جمعہ پڑھے نا اے لوگ خاموش رہندے تو میرے بعد اے یزید نو اپنا اسلام دا اور مسلمانوں دا خلیفہ تسلیم کر دے، جنہاں میرے نال بدھ والے دن جمعہ پڑھتے ہوئے آئی کوئی پریشانی یا پرابلم یا اعتراض یا اشکال نہیں ہے، تو یقیناً میرے بعد اگر یزید جیسا خلیفہ انہاں تے میں مسلط کر کے چلا جاواں، انہاں کو کوئی ہیل و حجت اور پریشانی دی بات نہیں۔ اس نے خط لکھیا کہ کترائے عبداللہ اے تیری بیعت دے وچ رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام، اور ایک خط تاریخ دے وچ نقل ہے۔ پہلا عبداللہ ابن عمر بادشاہ ہے، عبادت گزار ہے، جنگ و جدال پسند ہی نہیں کرتا، خلیفہ زادہ ہے، اس کی اگر تو خدمت کی تھی، کوئی کسی منصب کا لالچ دیتا تیرے رستے چ نہ ہو سی۔ دوسرے عبداللہ ابن زبیر وہ مکار ہے، ہر وقت اس کو باخبر بھی آنا اور اس کو اپنے حال سے بھی چھوڑ دینا۔ فاما ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کہ ساری دنیا تیری بیعت کر لے، حسین ابن علی اگر تیری بیعت نہ کرے گویا کہ تیرے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وجہ لکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام تیری بیعت کیوں نہ کر سن، اس وجہ تیری بیعت نہ کر سن کیونکہ وہ ہاشمی ہے، رسول دا پروردہ، مہر نبوت دا وارث ہے، جناب زہرا دی مقدس گود دا پلے ہویا حسین۔ اگر حسین ابن علی نے تیری بیعت نہ کی تھی گویا کہ دنیا سے تیری کسی نے بیعت کسی نے نہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ 56 ریاستوں میں جس بندے کی حکومت ہوئے، اگر اس کی حکومت 2-4 بندے مخالف بھی ہوں تو کیا ہے؟ ساڑھا ملک پاکستان حکومت کوئی بادشاہ کرنا، اس نے لوگ مخالف بھی ہوں دے، موافق بھی ہوں دے، لیکن امام علیہ السلام کی بیعت اتنی ضروری کیوں 56 ریاستیں؟ اس وجہ تو کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت کر لیں دے گویا کہ میں اسلام دا اور مسلمانہ دا مسلم ترین شریعت دے اعتبار نال شریعہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نا مثلی لا یبایع مثلہ، وہ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، اور اس نئے کلام تو پہلے مولانا عبدالعالی مودودی دا سلام کا سوال کا جواب مولانا عبدالعالی مودودی صاحب نے کے سامنے کسی نے سوال پیش کیا کہ جدو باقی صحابہ کرام اور صحابہ کرام دیا اولادہ نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی تھی؟ مولانا عبدالعالی مودودی نے بڑا پیارا جواب دیا، جڑی چیز حق ہے، حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا سوال اے نہیں کہ باقی صحابہ دی اولادہ نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے کیوں کی تھی، بلکہ سوال اور اشکال اس مقام تے ہے کہ جدو یزید تھی حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تھی، باقی لوگوں نے کیوں کی تھی؟ معصوم من اللہ واجب الاطاعت، 1,24,000 انبیاء کی محنت کا وارث، اگر امام حسین علیہ السلام نے ایک فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی تھی تو دوسری لوگوں نے کیوں کی تھی؟ سوال پڑھو محمد والے۔ دوسرے دن
جناب محمد حنفیہ نے دوبارہ سوال کیا مسجد نبوی کے سامنے کہ مولا حقا تسی حالات دنیا ویکھ نہیں گئے، لوگ اپنے گھراں جا کے خاموش ہو گئے، یزید کو تسلیم کر رہے 15 بخاری کی روایت کے مطابق 15,000 کی آبادی تے مشتمل مدینہ، صحابہ کرام دی اولاداں موجود، عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، صحابہ ذات کی اولاداں موجود ہیں، وہ اگر خاموش ہیں، امام علیہ السلام نے فرمایا اے محمد حنفیہ یاد رکھنا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم فاذا بعثوا بالبلاء قلت دیانتهم، اے محمد حنفیہ برا یاد رکھنا لوگاں دا دین فقط انہاں دی زباناں تک ہے، جدو دین تے مشکل آندی قلت دیانتهم، دین نو بچاؤن والے ہمیشہ تھوڑے رہے۔ اور اس مقام تے دوسرا فرق معصوم نے بیان فرمایا وہ صحابہ کرام دی اولاداں دیندار ہیں، دین تے عمل کرنا والے، محافظ دین نہیں، محافظ شریعت نہیں، شریعت تے عمل کرنا والے۔ دسنا چاہیا کہ محافظ شریعت اور ہے، شریعت دا عمل کرنا اور ہے۔ شریعت دے عمل کرنا والے نو صحابہ کرام آخدن جیڑا دین تے شریعت تے اوکھی بنے، شریعت کو بچاوے، اس کو اہل بیت آخدن۔ دین دے ترے شعبے، دین بناونا اللہ دا کام ہے، دین پہنچاونا انبیاء دا کام ہے۔ جدوں جس مقام تے دین تے اوکھی بنے، مشکل بنے، اس دین کو بچاونا امام دا کام ہے۔ اور جس کے سامنے اس کی میراث لٹ رہی ہو، ضائع ہو رہی ہو، وہ تیرہ اور تلواراں تے مقابلہ کر سکتا، لیکن اپنے نانے دی شریعت کو پامال ہونا نہیں بیچ سکتا۔ اور کیا فرمایا؟ حلال محمد یبقى الى یوم القیامہ حلال وحرام محمد یبقى الى یوم القیامہ حرام۔ اے محمد حنفیہ برا، میں ان قربانیاں دے ساں اس اللہ دے دین کی خاطر، اس انداز میں قربانی پیش کر ساں کہ میرے نانے دا بنائے و حلال محمد صبح قیامت تک حرام کر ساں، میرے نانے دا حرام محمد صبح قیامت تک حرام کر ساں۔ اس طرح محمد و محمد صلوات اور دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دیگر بھی باواز بلند صلوات مومنین کی گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے بلند صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت کے لیے، مومنین کی حاجات کی برآوری کے لیے، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے بھی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین تمام مرحومین اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم بالبنين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولے حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 علم
کر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ مومن ہے اور قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے اور اس کی 40ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت اس معاشرے کے ان دو کرداروں پہ بات کرتا ہے۔ ایک کردار بد ہے اور اس کا انجام بھی بد بتاتا ہے، اور ایک کردار صالح ہے اور اس کا انجام بھی صالح بتاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام اور مجلس سید الشہداء علیہ السلام وہ بہترین مرکز ہے جہاں پر انسان کی تربیت اس انداز میں ہوتی ہے کہ اس انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ کردار بد ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور یہ کردار صالح ہے، اس کا قرب اختیار کرنا۔ اور جو ان مجلسوں سے تربیت پاتا ہے پھر خدا کی قسم وہ اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو، یاد رکھیے گا 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ میں بار بار یہ جملے اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل اس بات کو سمجھ لے کہ یہ مراکز یہ ہمارے ہیں، یہ مجلسیں یہ ہماری ہیں، یہ کربلا یہ ہماری ہے۔ ہم مجلس کرتے ہیں، ہم درس دیتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم یا حسین کہتے ہیں، ہم یا علی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم کوئی علی مولا پہ احسان نہیں کرتے، ہم کوئی اہل بیت پہ احسان نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں ہم علی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اپنی شرافت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کر، یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو۔ تم کون ہو؟ اب دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، جو آپ کو محرم مناتا ہوا نظر آئے گا، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے آپ کی صنف کیا ہے، آپ کی قوم کیا ہے، آپ کا علاقہ کیا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ کی نوکری کہتی ہے۔ آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بھائی تو محرم منا رہا ہے، بس تیرا اور میرا رشتہ پکا ہے، اور وہ رشتہ تجھے اور مجھے حسین ابن علی نے دیا۔ وہ تعلق تجھے اور مجھے حسین ابن علی نے دیا ہے، اور واسطہ تجھے اور مجھے حسین ابن علی نے دیا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، اس وقت دنیا بغض اہل بیت میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ فقط آپ کی بات نہیں، خود پیغمبر خدا نے فرمایا تھا، کیا ہو گیا ہے میری امت کو، کیوں ایسا کرنے لگ گئے ہیں؟ جب ان کے سامنے ابراہیم اور اس کی آل کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے میری اور میری اہل بیت کا نام آتا ہے ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ آج تک کسی ملا نے درود ابراہیمی میں جو حضرت فقط ابراہیم اور ان کی آل پہ پڑھا جائے وہاں تو کبھی تبدیلی نہیں کی ہے، لیکن جو درود آل محمد پہ پڑھا جاتا ہے اس میں لوگ نت نئی مرضیاں شامل کر رہے ہیں، کہیں وآلہ کا لفظ کاٹا جا رہا ہے، کہیں کسی اور لفظ کو داخل کیا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا مرضی سے جو مرضیاں بنا لو، مرضیوں سے بننے والا دین کا آمد نہیں ہوتا ہے۔ دین وہی کا آمد ہے جس کو رب نے بنایا ہے، جبریل نے لایا ہے، محمد مصطفیٰ نے پہنچایا ہے، علی مرتضیٰ نے پھیلایا ہے، اور حسین ابن علی نے بچایا ہے۔ تیرا دین کامل نہیں ہو سکتا ہے، بندوں کو دین بنانے کا حق نہیں ہے، بندوں کو عقیدہ
عقیدہ بنانے کا حق نہیں ہے، عقیدہ رب بناتا ہے۔ اور ایک غلطی کا ازالہ بھی کرتا چلو اور ایک شبہ کو ختم بھی کرتا چلو۔ بہت سے کبھی کبھی ہمارے ممبروں سے بھی بات ہوتی ہے، جناب چھٹو جی ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ابو ذر کا اپنا عقیدہ ہے، میسن کا اپنا عقیدہ ہے، سلیمان کا اپنا عقیدہ ہے، تیرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ بس ہم جو کرتے رہیں، جو علی اللہ کہتے ہیں اس کا بھی اپنا عقیدہ ہے، جو علی کو مولا کہتا ہے اس کا بھی اپنا عقیدہ ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، عقیدے پر عمل کی عمارت تیار ہوتی ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل عمارت ہے۔ عقیدہ ٹیڑھا تو دیوار ٹیڑھی بنے گی، عقیدہ ٹیڑھا ہوگا دیوار الٹی بنے گی، عقیدہ غلط ہوگا دیوار غلط بنے گی۔ اور جس عمارت کی بنیاد ہی درست نہ ہو وہ بھی بلا کوئی عمارت ہوتی ہے۔ یہ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، عقیدہ بنانا بندے کا کام نہیں ہے، عقیدہ بنانا نبیوں کا کام بھی نہیں ہے، عقیدہ بنانا تو امام کا کام بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی اللہ خود بناتا ہے۔ اسی لیے تیرے مذہب میں جیتے ہوئے بھی ایک عقیدہ ہے، مرنے کے بعد بھی ایک عقیدہ جو آپ کی یہ جو ہمارا مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، شیعو یہ بھی تمہارے مذہب کا کمال ہے۔ لوگوں کو ایسی عظمتیں نہیں ملی ہیں، یہ تیرے مذہب کا کمال ہے۔ مردہ لیٹا ہوتا ہے تو شانے پکڑے ہوتا ہے، مولانا پڑھ رہا ہوتا ہے، اسما افہم یا فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں سن اور سمجھ، ابھی اللہ کے دو فرشتے آئیں گے، اللہ کی طرف سے آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، من رب کا تیرا رب کون ہے، من نبی کا تیرا نبی کون ہے، من اماموں کا تیرا امام کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، ماں کتابوں کا تیری کتاب کیا ہے، ماں قبلت کا تیرا قبلہ کیا ہے۔ لا تخف ولا تحزن، غم زدہ بھی نہ ہونا، خوف بھی نہ کھانا۔ اگر دنیا میں مواعظ رہا ہے قبر میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ کو رب کہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ کو رب کہے گا۔ جیسے دنیا میں نبی کو مصطفیٰ کو نبی کہتا ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی مصطفیٰ کو نبی کہنا۔ اور جیسے دنیا میں علی سے لے کر مہدی تک 12 کی ولایت کا اقرار کرتا تھا، قبر میں بھی اقرار کر دینا، اس لیے کہ اسی کا دین رب کو قبول ہے جو اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہو، محمد کی رسالت کو بھی مانتا ہو اور 12 کی ولایت کو بھی مانتا ہو۔ صلی علی محمد وعلى مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تھکے تو نہیں بیٹھے میری بات یاد رکھنا دوستو، اس لیے عرض کر رہا ہوں ان مجلسوں کا ہدف، ان مجلسوں کا مقصد حقیقت میں یہ ہے کہ تیری اور میری تربیت سازی کی جائے۔ وگرنہ حسین تو جنت میں ہیں، انہیں تیری مجلسوں کی کیا ضرورت ہے؟ حسین تیری مجلس کا احتیاج نہیں رکھتا ہے، وہ تو جہاں جانا تھا رب نے انہیں وہ مقام دے دیا ہے۔ یہ مجلس میں آ کر تو اور میں اپنا رشتہ حسین سے جوڑتے ہیں، اس لیے کہ جب تو حسین کے پاس آ جاتا ہے پھر دنیا کی ہر گندگی سے بچ جاتا ہے، دنیا کی ہر غلاظت سے بچ جاتا ہے، دنیا کی ہر قباحت سے بچ جاتا ہے، دنیا کے ہر گندگی سے تو اپنے آپ کو بچا کر اس در پہ لے آتا ہے جس در پہ اللہ کے ملائکہ نازل ہونا بھی اپنا فخر سے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اس وقت بہت ضرورت ہے جہاں امام برگاہ سجائے جائیں وہاں گھروں میں بھی مجلسوں کو رواج دیا جائے، وہاں گھروں میں بھی ذکر اہل بیت رکھا جائے۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو ہر شب جمعہ حسین ابن علی کا ذکر سنایا کرو، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر سنایا کرو۔ اور کمال کیا ہوگا کہ جب تم مصلی سے فارغ ہو کر ذکر اہل بیت میں شروع ہو جاؤ گے، شب جمعہ ویسے بھی
بھی معصوم کا کلام ہے. امام صادق علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھے مولا. تھکے تو نہیں بیٹھے پھر تکی ہوئی صلوات تو نہ پڑھے, بلند تر صلوات پڑھے محمد والا. امام صادق ارشاد فرماتے ہیں ہر شب جمعہ اللہ ہمارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کرتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ. اگر کوئی بخشش کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ, اگر کوئی تمہارے لیے قبر میں آسانی کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ. اور جب ہمارے بزرگ کی روح, ہمارے نانا اور دادا کی روح, ہماری ماں اور باپ کی روح ہمارے گھر آئے اور شب جمعہ گھر میں دعائے کمیل ہو رہی ہو, حدیث قصہ ہو رہی ہو, دعائے توسل ہو رہی ہو, ذکر اہل بیت ہو رہا ہو, معصوم کا فرمان پڑھا جا رہا ہو, گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوں, مصلے بچھے ہوئے ہوں, بتانا تیرے بزرگوں کی روح بھی شاد ہو جائے گی اور تیری نسل کی تربیت بھی ہو جائے گی. وہ جو تیرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں, وہ جو تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے بابا سائیں اور دادا سائیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ نے کہا کرو میرے لال آج میرے بزرگوں کی روح آئی ہوئی ہے, وہ جو میرے بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں آج ان کی ارواح میرے گھر میں آئی ہوئی ہے. میرے بیٹے جس طرح ہمیں بدن کی غذا چاہیے اس طرح ہمارے مرحومین کو بھی غذا چاہیے, لیکن غذا کے انداز میں فرق ہے. ہمیں روٹی چاہیے, انہیں قرآن چاہیے, انہیں حدیث چاہیے, انہیں ذکر اہل بیت چاہیے. میرا بیٹا یہ محفل اس لیے سجائے بیٹھا ہوں تاکہ ہم اپنے مرحومین کو ان کے حصے کی غذا دے سکیں. یقین جانو جو شب جمعہ کی محافل میں تربیت پا کے جوان ہوگا پھر جب تم دنیا سے جاؤ گے وہ اپنی نسلوں کو بتا رہا ہوگا بیٹا آج شب جمعہ ہے, آج دنیا کا ہر کام چھوڑ کے گھر آ جانا ہے, آج شب کو تیرے دادے کی روح میں آنا ہے اور ہم نے تیرے دادے کی روح کو اس کی خوراک مہیا کی. میرے دوستوں بزرگوں خیال کرنا. اور پھر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری نسلیں آج تو دنیا کی غلاظت ہے, آج جو مغربیت کی گندگی ہے, یہ جو اعلیٰ موبائل آپ نے اٹھایا ہوتا ہے یہ تو استعمال پہ ہوتا ہے نا. موبائل بری شے نہیں ہے, استعمال برا ہوتا ہے. اگر آپ صحیح استعمال نہیں کرائیں گے تو یہودیت تو آپ کی نسل کو تباہ کرنے پہ تیار ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں بھئی مجلس جاری ہے درمیان میں گندگی کا ایڈ آ جاتا ہے, درمیان میں کمرشل ہم نے نہیں ڈالا ہوتا خود ڈال دیا جاتا ہے تاکہ تیری نسل کی توجہ کو ہٹایا جائے. اگر تو اپنی نسل کی توجہ اہل بیت کے دین پہ باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر ایسے مواقع بنائیے, ایسے ماحول بنائیے, نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ اپنی مستورات کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. اور میں کہاں کرتا ہوں ہماری بچیوں کی تربیت کی زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ مرد ایک ہوتا ہے اور بچی ایک نہیں ہوتی ہے. جب وہ زندگی کی اس منزل پہ پہنچتی ہے کہ اللہ اس کی گود کو ہرا کرتا ہے تو وہ ایک نسل ہو جاتی ہے, وہ ایک نسل کی حکمران بن جاتی ہے. نسل ماں کی گود میں تیار ہوتی ہے اور ماں کا تیار ہونا ضروری ہے کہ وہ زہرائے بطول عذرا سے تربیت پا کے اوپر آئے. یقین جانو دوستو تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات پڑھے جاتے ہیں, مائیں نیک ہوتی ہیں. آپ ذرا کربلا کی تاریخ پڑھیے, حضرت وہاب کی ماں کیا اس میدان کربلا میں موجود نہ تھی, بیوی بھی موجود ہے, ماں بھی موجود ہے, چند دنوں کا شادی شدہ ہے, ماں حسین پہ بیٹا قربان کر دیتی ہے. اور وہ عجب منظر جو تاریخ نے لکھا ہے جب دشمن وہاب کے سر کو کاٹتا ہے اس کی ماں کی طرف پھینکتا ہے, جوان شباب سر ہے, جب وہ پھینکتا ہے اور کہتا ہے لے تیرے بیٹے کا سر کاٹ دیا ہے, وہ اٹھا کے دشمن کی فوج میں پھینک کے کہتی ہے جو حسین پہ دے دیا ہے اسے واپس کیا لینا. تربیت کی ضرورت ہے. میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھو الحمدللہ ہم کل بھی اہل بیت سے کے محب تھے, ہم آج بھی اہل بیت کے محب ہیں اور ہم دنیا کی ہر مشکل کو برداشت کر لیں گے لیکن محبت اہل بیت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اسی لیے میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ
ہو گیا ہے میری امت کو۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے طرح طرح کی باتیں، ادھر محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ادھر نئے نئے قصے لوگ گھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جناب شیعوں کا جلوس ایسا ہے، ان کی مجلس ایسی ہے۔ پہلی بات تو چونکہ نئی بات جا رہی ہے، میں ضرور عرض کرنے کیے دیتا ہوں، میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، اور یقیناً ہمارے اہل سنت بھائی جو فہم و فراست رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجلس حسین ابن علی کی ہے، اور حسین شیعوں کا نہیں ہے، حسین محمد کا ہے، اور محمد شیعوں کا نہیں ہے، محمد تو رحمت للعالمین ہے، محمد تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے کہ سب اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، پیغمبر کی یہ تمنا کہ میری امت کیوں میری آل بیت سے محبت نہیں کرتی ہے، اور اس کی چند ایک مثالیں اس دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاکوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جناب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ زہرا کے بیٹوں کو پیغمبر کا بیٹا کہتے ہیں، یہ زہرا کے لالوں کو بھلا بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا بن سکتا ہے۔ میں بس سب احترام کہنا چاہوں گا، یہ ہزاروں مثالیں ہیں، ہم شیعوں نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اگر یہ کام اللہ کے قرآن نے خود کیا ہو، اگر جناب حسنین کو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی، اگر جناب حسنین کو ابن پیغمبر خود اللہ کے قرآن نے کہا ہو، اور جو حدیث پڑھنے لگا ہوں مظہر کبریہ نامی کتاب ہے، اور یہ حدیث خود اہل تسنن کے ہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے، کہ پیغمبر علی حیدر کرار کے ماتھے کا بوسہ لے کے کہا کرتے، غور کرنا حدیث پر، کہا کرتے تھے یا علی تیری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تیری عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے تیرے صلب سے مجھ محمد کو 2 بیٹے عطا فرمایا۔ صلب تیرا ہے بیٹے میرے ہیں، صلب تیرا ہے بیٹے میرے ہیں، یا علی اللہ نے تیرے صلب سے مجھے بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا اور ہمارا قرآن فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ کل بھی میں نے امام کے خط کو بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا واللہ خیر الحاکمین، یہ تو ہمارے اہل بیت نے بھی اعلان کیا ہے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یہ تو قرآن کا بھی اعلان ہے کہ واللہ خیر الحاکمین، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں آیت مباہلہ کو کہاں لے جاؤ گے؟ ہاں وہاں اللہ نے کہا تھا نا محمد کو، علی پہ تو قرآن نہیں اترا تھا، یہ تو حق ہے کہ قرآن محمد پہ ہی اترا تھا، اور یہ بھی شیعوں پہ تہمت لگتی رہی ہے۔ جناب یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جبریل وحی لے کے آیا تھا، اور آ کر وہ بیچارہ حضرت علی کے پاس جانے کے بجائے پیغمبر کے پاس بھول کے چلا گیا تھا۔ جس مذہب میں جبریل بھول جائے وہ آل محمد کا مذہب نہیں ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھولنے والا جبرائیل نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلو، یہ کبھی کبھی ہمارے ممبروں پہ بھی ربائی پڑی جاتی ہے کہ جبریل سوچتا تھا اب کس کو پیغام دو، یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے محمد ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جبریل کو پتا ہوتا تھا کس کا پیغام ہے اور کس کے لیے ہے۔ ان غلطیوں کا بھی ازالہ ضروری، گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے، ناراض تو نہیں ہو چلے میری باتوں سے۔ جبریل بھولنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ رب سے پیغام لے کر آتا تھا۔ وہی پیغمبر پہ ہی نازل ہوتی ہے، وہی نبی پہ ہی نازل ہوتی ہے، مولا علی پہ وہی نہیں ہوتی ہے، امام حسن پہ وہی نہیں ہوتی ہے، امام حسین پہ وہی نہیں ہوتی ہے۔ جبریل کا آنا اور ہے، وہی لے کے آنا اور ہے، ایسے 1000 بار آیا ہوگا۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ امام حسین نے اپنے تاروں میں کہا تھا انا مختلف الملائکہ، میرا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تو تیسرا جاتا ہے، لیکن جب جبرائیل وحی لے کے آتا ہے تو فقط پیغمبر کے پاس وحی لے کے آتا ہے، کسی اور کے لیے وحی نہیں لاتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ دنیا کے یہ انہی لوگوں نے نظریے بنائے ہیں جن کا اللہ جہنم میں ٹانگ ڈالے گا، نہ ہمارا اللہ جہنم میں ٹانگ ڈالے گا، نہ ہمارا کوئی ایسا نظریہ، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے، نہ ہمارا کوئی ایسا نظریہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے گا جب وہی جبریل لاتا ہے تو یہ آیت مباہلہ بھی
बोलो सारे बोलो, कौन लेकर आया? जिब्राइल। आज के बाद थोड़ा थोड़ा आप भी बोलेंगे मेरे साथ, ये वही कौन लेकर आया? किसके पास लेकर आया? पैगंबर खुदा के पास। कब लेकर आया? जब नजरान के ईसाइयों के साथ पैगंबर इतना में हुज्जत कर बैठे, हर दलील पे बात हो गई, तो अल्लाह ने वही भेज के कहा बस मेरा हबीब रुक जा, बहुत बातें हो चुकी हैं। फमन हाजाक फीहि मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। बस मेरा हबीब दलील आने के बाद, निशानी आने के बाद, ये हबीबी झगड़ालू हैं, तो मेरा हबीब इनको कह दो चलो मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहला तलवार की जंग नहीं है, मुबाहला तीर की जंग नहीं है, मुबाहला किरदार की जंग है, मुबाहला किरदार की जंग है। मेरा हबीब इनको कह दो आओ मुबाहला करते हैं। अच्छा कैसा पूरा खुदा ने नक्शा खींचा है, कैसे मुबाहला करते हैं? मेरा हबीब ने कह दो फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, तुम अपने बेटे लाओ। बात समझिएगा ताकि आप किसी से कर सके। हाँ वही हो रही है मोहम्मद मुस्तफा पर, और वही ला रहा है जिब्रील अमीन, और आयत उतर रही है ज़ारा के बाबा के सीने पर। लेकिन ये कुरान का ऐलान है नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, हमने इस कुरान को जिब्रील के जरिए तेरे सीने पे उतारा है। और इतना ताकतवर कुरान है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम शक करते हो हमारे उस कुरान पर जो हमने अपने बंदे मुस्तफा पर उतारा है, इसकी मिसल कोई शय ला कर दिखा दो। फिर सूरह हशर में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ भी खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाते। जिब्रील आ चुका है, अल्लाह के नबी रब कह रहा है इनको कह दे, इनको कह दे फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाएंगे, तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाएंगे, तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाएंगे। फिर क्या करेंगे? सुम्मा नब्तहिल, फिर हम मुबाहला करेंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर लानत का तौक झूठे पे खुद आ जाएगा। पैगंबर कोई जंगल में बैठ के तो बात नहीं कर रहे थे ना, ये शहर से दूर तो नहीं थे, ये पैगंबर के पास और कोई न था। और ये तारीख ने लिखा है कि पैगंबर सरे शमधर आ गए, भरा हुआ मदीना है। और मैं ये भी अर्ज करता चलो हम सब का एहतराम करते हैं, असहाबे पैगंबर का भी एहतराम करते हैं, और अज़वाजे पैगंबर की जहाँ बात है तो वो उम्महातुल मोमिनीन है और उनका एहतराम हम पर वाजिब है। लेकिन मेरे भाई याद रखना उम्महातुल मोमिनीन भी मौजूद है और असहाबे पैगंबर भी मदीने में हैं, और उनकी औलादें भी मौजूद हैं, उनकी बेटियां भी मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं। मदीना औरतों से भी भरा हुआ है, मदीना बच्चों से भी भरा हुआ है, मदीना मर्दों से भी भरा हुआ है। आयत का ऐलान भी हो चुका है, मदीने में बात फैल भी चुकी है। लेकिन जब सुबह की वो फूटती है तो ज़हरा का बाबा घर से निकलता है। जब पैगंबर घर से निकले थे, जब अज़वाजे पैगंबर देख नहीं रही थी, क्या असहाबे पैगंबर देख नहीं रहे थे, क्या लोगों ने निकलते हुए मुस्तफ़ा को नहीं देखा है, क्या ज़हरा का बाबा अंधेरे के पर्दे में छुप के गया है? ना अज़वाज ने भी देखा है, असहाब ने भी देखा है। पैगंबर इस तरह घर से निकले, आगे आगे मुस्तफ़ा है, गोद में नन्हा सा बच्चा है, उंगली पकड़े हुए एक और बच्चा है, पीछे एक बच्ची एक औरत चल रही है, उसके पीछे एक मर्द चल रहा है। अच्छा ये भी अर्ज करता चलो, जो कुरान ने मांगा था वो कुछ और था। कुरान ने ज्यादा तादाद मांगी थी, अपना यानी 3 बेटे, कम अज कम 3 बेटे लेकर आओ, निसाब कम अज कम 3 औरतें लेकर आओ, अनफुस कम अज कम 3 मर्द लेकर आओ। लेकिन मोहम्मद मदीने से होकर किसको लेकर गए? 2 बच्चों को लेकर गए, एक औरत को लेकर गए, एक मर्द को अपने साथ लेकर गए। तो ये आज तक समझ तुझे नहीं आई है क्यों अली का मुकाबला किसी और के साथ करता है, क्यों सैयदा का मुकाबला किसी और के साथ करता है? मोहम्मद का मुबाहले की आयत के मुताबिक अपने अफराद को
جانا اور فقط زہرا اور حسنین اور علی کو لے جانا یہ بتا دے رہا تھا. کوئی اور لائق مبالغہ ہوتا تو پیغمبر لے جاتے. کوئی اور گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے کوئی اور لائق مبالغہ ہوتا تو میرے آقا لے جاتے. حسنین کا لے جانا. اچھا پیغمبر حسنین کو کیا بنا کر لے جا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا بیٹے لاؤ. بیٹے محمد کے حسنین تھے تو پیغمبر نے. چلو اس سے بھی آگے گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے. اور یہ گفتگو کئی سالوں سے بلکہ کئی صدیوں سے موضوع نزاع بنی رہی ہے. میں نے بہت سے اہل سنت کے مقتدر علماء کو پڑھا ہے جن کا بالکل جو اس بات کے قائل ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ قائل ہے کہ حسنین ابن پیغمبر ہے. اور پیغمبر نے فرمایا نہیں تھا الحسن والحسین ابنائی امامان کاما او قعدا؟ کیوں دنیا آل محمد کی بغض میں آگے بڑھ رہی ہے؟ کہا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، امام بیٹے ہیں. کاما او قعدا، یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں، یہ جنگ لڑیں تب بھی امام. میرے دوستو بزرگو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں. چلیے تھوڑا اور آگے بڑھتے. گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے. اور کام کیا ہے حسین کے محبوں نے اس زمن میں بڑا کام کیا ہے. مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ نے ایک ایسے ہی ذاکر حسین کا قصہ لکھا ہے. اگر تھکے نہیں بیٹھے تھے سناؤ. ایک ایسے ہی ذاکر حسین کا قصہ لکھا ہے جس کا نام سعید ابن جبیر ہے. مختلف کتابوں میں مختلف حوالوں سے لکھا گیا ہے اور میں سب روایتوں کا ایک نچوڑ عرض کرنا چاہتا ہوں. کون ہے سعید ابن جبیر؟ ایک مزدور ہے، ایک کمزور آدمی ہے، زیادہ مالدار اور تاجر نہیں ہے، مزدوری کرتا ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب ممبروں پہ اہل بیت پہ سب و شتم کیا جاتا ہے. حجاج ابن یوسف علیہ السلام کا دور ہے اور آپ شیخ تاریخ حجاز سے آگاہ ہو. کئی ہزار محبین اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے والا، کئی ہزار آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے والا، اپنے حکومت خانوں میں برہنہ سادات کو رکھنے والا، اور خود بدبخت کہتا تھا جس شب میں کسی آل رسول کا خون نہ دیکھ لو مجھے چین نہیں آتا ہے، مجھے چین نہیں آتا ہے. جب تک میں آل محمد کا خون، آل محمد کے محبوں کا خون نہ دیکھ لو مجھے چین نہیں آتا ہے. میرے دوستو بزرگوں خود اندازہ کیجئے گا، ادھر اس قدر صفاق اور درندہ گورنر ہے اور ادھر حسین کا ایک ننھا سا ذاکر ہے، ایک چھوٹا سا ذاکر ہے. یعنی دنیا کی نگاہوں میں چھوٹا ہے، حسین کی نگاہ میں تو پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہوگا. نام سعید ابن جبیر ہے. ملک العلماء کے جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب سعید ابن جبیر کام کیا کرتا ہے، ممبروں سے سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے سنا. حسنین تو محمد کے بیٹے نہیں، وہ تو علی کے بیٹے ہیں. یہ نکل پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا گروہ اکٹھا کرتا ہے. وہ جو مزدوری کی ہوتی ہے نا اس کی شریری خرید لیتا ہے، بچوں کو بٹھا لیتا ہے، پہلے نیاز بانٹتا ہے. پہلے نیاز آپ مجلس پہلے کراتے ہیں، نیاز بعد میں دیتے ہیں. سعید ابن جبیر نیاز پہلے بانٹتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، پھر بٹھا کر بچوں کو کہتا ہے اے بچوں خیال کرنا اللہ کا نبی ہے، نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ آپ کا اور میرا آقا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہمارے آقا کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام حسن ابن علی ہے، ایک کا نام حسین ابن علی ہے. ادھر دشمن اپنا کام کر رہا ہے، حسینی اپنا کام کر رہا ہے. اور پھر بات بڑھتے بڑھتے حجاج کے دربار میں جا پہنچتی ہے. حجاج گرفتار کرا کے حضرت سعید کو دربار میں بلا لیتا ہے. میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وطن الحمدللہ اللہ اسے سلامت رکھے. آج یہ وطن ہے، ہم یہاں صف عزا پہ بیٹھے ہیں. اپنے وطن کی قدر کرنا، وطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان ہے. ہمارا وطن انشاءاللہ سلامت ہے اور سلامت رہے گا. باقی مشکلیں آتی رہتی ہیں، خدا ہر مشکل سے نکالے. میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، میں فقط وطن کی محبت کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ ہماری عزتیں اسی وطن سے جڑی ہوئی ہیں، ہماری یادیں اسی وطن سے جڑی ہوئی ہیں. اور یہ وطن ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا،
یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اور اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا، محمد رسول اللہ کی اعلان پہ بنایا گیا تھا۔ اللہ اسے سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں دوستوں میں عرض کر رہا تھا کتنی آج آسانی ہے، امام برگاہ بنے ہوئے ہیں، جلوس نکال رہے ہو، یہ آسانیاں ہیں نا۔ اور ان لوگوں کے حالات دیکھو، حافظ ریاض حسین سے قبلہ خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ابھی چند دن پہلے اسلام آباد کی کانفرنس میں کہہ رہے تھے اس دور کو یاد کرو جب عزاداری کے لیے بیٹے ذبح کرانے پڑتے تھے، گھر لٹانا پڑتا تھا، خون دینا پڑتا تھا، لیکن کمال تھا ان لوگوں کا جنہوں نے خون دیا لیکن حسین کی عزاداری پہ آنچ نہیں آنے دی، بیٹے دیے لیکن حسین کے نام پہ حرف نہیں آنے دی۔ مل کے ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ جتنی رب نے طاقت عطا کی ہے بلند تر صلوات پڑھے۔ میری طرح متوجہ رہنا دوستو، تاریخ نے لکھا ہے حضرت سعید ابن جبیر گرفتار ہو کے آ گئے، کس کے دربار میں؟ حجاج کے دربار میں، رسیوں میں جکڑا ہوا، کہنے لگا حجاج او سعید، میں نے کیا سنا ہے کہ تو مدینے کے بچوں کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہیں میں خالی کہتا نہیں ہوں، میرا عقیدہ ہے۔ جابر اور ظالم کے سامنے ایسی گفتگو، میرا عقیدہ ہے کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں۔ اے تیرے پاس تیرے عقیدے کی دلیل؟ شیعو اب ذرا غور کرنا، ہے تیرے پاس تیرے عقیدے کی دلیل؟ مسکرا کے کہتے ہیں تجھے کون سی دلیل چاہیے؟ قرآن سے دوں یا محمد کی زبان سے؟ معذرت کے ساتھ اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہنا چاہوں، قرآن اور محمد کے فرمان سے دلیل وہی دے گا جس سے قرآن اور محمد کا فرمان آتا ہوگا۔ اپنے ممبروں پہ قرآن کے قاری لائیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے لائیں، تاکہ اگر کوئی حجاج آ جائے تو تمہاری مجلسوں میں کوئی سعید بھی تیار ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں میرے، میرا عقیدہ ہے، تیرے پاس تیرے عقیدے کی دلیل ہے؟ ہاں ہے، قرآن سے دوں یا حدیث سے؟ کہنے لگا قرآن سے۔ حضرت میں شروع کروں، جو ملوکیت کی گودوں میں پڑھنے والے ملا کھڑے تھے، وہ مرضی کی تفسیریں کرنے والے، من فسر القرآن براہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، من مرضی کی توڑ موڑ کے تفسیریں کرنے والے، ہر آیت کو مقصد میں استعمال کرنے والے، اللہ کہتا ہے ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہوں نے کہا اسے معمولی نہ سمجھ، یہ ایم نہیں، یہ حسین کے مکتب کا پڑھا ہوا ہے، اسے مزدور نہ سمجھ، یہ عالم مکتب حسین ابن علی ہے۔ توجہ رہے، پہلے شرطیں منوا۔ اب اگر غور کریں گے تو بہت خوبصورت بحث ہے۔ پہلے شرطیں منوا کہ سعید حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کر، لیکن تین شرطیں ہیں، پہلے وہ مان۔ تھک گئے پہلے وہ مان، کون سی شرطیں؟ پہلی شرط حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کرنا، لیکن آیت مبالغہ سے ثابت نہ کرنا۔ یہ کہنا ہی دلیل ہے کہ حسنین مبالغہ میں محمد کے بیٹے بن کے آ چکے ہیں۔ دوسری شرط حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا قرآن سے ثابت کرنا، لیکن آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ سے ثابت نہ کرنا۔ یہ روکنا ہی بتا رہا ہے
ہے کہ محمد کی آل میں حسنین آ چکے ہیں. کا تیسری شرط ہے حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا. قرآن سے ثابت کر, لیکن یطعمون الطعام علی حبہ سورہ دہر کے قصیدے سے ثابت نہ کرنا. رسیوں میں جکڑا ہوا حسین کا ذاکر مسکرا کے کہتا ہے حجاج اگر میں حسنین کا محمد کا بیٹا ہونا آیت مباہلہ آیت تطہیر اور سورہ دہر سے ہٹ کر ثابت کر دوں تو اگر ثابت کر دے تو انعام دوں گا, نہیں ثابت کر سکا تو گردن کاٹوں گا. ہماری عزاداری میں اور جناب سعید کی عزاداری میں بڑا فرق ہے. ہمارا پڑھنے والا بھی کچھ لیتا ہے, ہمارے سننے والے بھی لنگر کے بغیر نہیں جاتے. آپ کی بات نہیں کر رہا, ناراض نہ ہو جانا, میں ویسے بات کر رہا ہوں, جنرلی بات کر رہا ہوں. جی میرے دوستو بزرگوں, اور یہ کیسا حسین کا ذاکر ہے, خود کماتا ہے حضرت فرماتے ہیں شرط منظور ہے. اگر ثابت کر دیا تو کہ اگر ثابت کیا تو انعام دوں گا, نہیں ثابت کیا تو گردن کاٹوں گا. ایک طرف انعام ہے تو دوسری طرف خون ہے, تلوار ہے. حضرت فرماتے ہیں کھولو قرآن, قاریان حافظان مفسران سب اکٹھے ہو گئے, قرآن کھل گیا. حضرت فرماتے ہیں کھولو سورہ مبارکہ انعام. سورہ انعام کھل گئی, کا پڑھو آیت نمبر 84 85 86. قاری توجہ رہے, قاری قرآن پڑھنے لگا. ومن ذریت داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس. آیتیں پڑھی گئی. جب حضرت عیسیٰ کے نام مبارک پہ پہنچا تو حضرت نے سعید نے کہا ذرا ٹھہرو, اے حجاج اپنے ان مفسروں سے پوچھنا یہ جتنے نام ذکر ہوئے ہیں, جناب داؤد کا نام, جناب سلیمان کا نام, جناب موسیٰ کا نام, جناب ایوب کا نام, جناب یوسف کا نام, جناب موسیٰ کا نام, جناب ہارون کا نام, جناب زکریا کا نام, جناب یحییٰ کا نام, جناب عیسیٰ کا نام, جناب الیاس کا نام, کیا اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا داؤد بھی ابراہیم کا بیٹا, سلیمان بھی ابراہیم کا بیٹا, ایوب بھی ابراہیم کا بیٹا, یوسف بھی ابراہیم کا بیٹا, موسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا, ہارون بھی ابراہیم کا بیٹا, زکریا بھی ابراہیم کا بیٹا, یحییٰ بھی ابراہیم کا بیٹا, عیسیٰ بھی. اللہ کا بات تو تیری ٹھیک ہے, اور واقع ہے بھی ایسا کہ یہ سارے اللہ نے بیٹے بنائے ہیں ابراہیم کے. تو پھر یہ بھی پتا ہے کہ ان میں عیسیٰ وہ بیٹا ہے جس کا کوئی باپ ہی نہیں. یہ بھی پتا ہے, قرآن شاہد ہے, جبریل نے آ کے کہا تھا بی بی مریم اللہ تجھے بیٹا دے گا, فرمایا لم یمسسنی بشر, کیسے ممکن ہے. خدا کی مشیت نے کہا کہ میری قدرت ہے اور یہ میری طاقت ہے, شوہر ہوتے ہوئے بھی بیٹا نہ دوں میری مرضی ہے, بغیر شوہر کے عطا کر دوں میری مرضی. اپنی مرضیوں کا خود مالک. کہا پھر اگلا سوال کا جواب دے, یہ جو جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے, مانتے ہو؟ تو بالکل مانتا ہوں. تو پھر یہ بھی پتا ہے کہ یہ کتنی پشتوں کے بعد آیا. آپ شاید بیدار نہیں بیٹھے. 3 روایت ہیں, 37 35 28 اور زیادہ علماء نے 35 لکھا ہے. 35 پشتوں کے بعد جناب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور اللہ نے بغیر باپ کے پیدا ہونے والے بچے کو ابراہیم کا بیٹا بنا دیا. حجاج چڑھا اور کہتا ہے اس سے کیسے ثابت ہوا کہ حسنین محمد کے بیٹے ہیں. تو اپنی عقل کا علاج کر, بغیر
لطف والا چکا ہے. بس اسی پہ میں مجلس ختم کروں. انعام دو حجاج کے لگا جلدی انعام دو اسے. انعام میں کیا ملا؟ سونے کے سکے, اور وہ بھی جھولی بھر کے. حضرت سعید وہ سارے سکے اٹھا کے گھر بھی لے گئے. اور اگر لے جاتا معاہدین کو بھی اعتراض, کوئی طالب علم کو کوئی اعتراض, کوئی ذاکر باعث خطیب مفتی علامہ فہامہ اعتراض کرتا ہے یار چنگا آدمی ہے بھئی, سکے سارے اپنے گھر لے گئے. کتنے دن ہو گئے خود مزدوری کر کے آل رسول کا ذکر منانے والا, اگر گھر لے جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا, لیکن ملک بال والوں اگر گھر لے جاتا تو تمہیں کون بتاتا کہ عشق حسین کا معیار کیا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, جھولی سکوں کی بھر کے آج دربار کے دروازے پہ بیٹھ گیا. پہلے مجلس گلیوں میں پڑھتا تھا, آج دربار کے دروازے پہ پڑھنے لگا. بچے دوڑ کے آگے سکے بانٹ رہا ہے. بچے کہہ رہے ہیں چچا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے شرینی دیتا تھا, آج سونے کے سکے دے رہا ہے. مسکرا کے کہا بیٹو جو پہلے دیتا تھا وہ میرا مال تھا, جو آج دے رہا ہوں یہ میرا مال نہیں. آج ہی صدقۃ الحسنین, یہ حسنین کا صدقہ ہے جو تمہیں دے رہا. اب ذرا اور کھیچئے, ہم کس کے صدقے میں کھاتے ہیں؟ تو پھر حسنین کا حق بھی ادا ہوگا. اگر امت نے حسنین کا حق ادا کیا ہوتا تو حسنین کی بہن بازار میں کھڑے چادر نہ مانگ رہی. اگر امت نے حسنین کی ماں کو حق دیا ہوتا تو حسنین کی بہنیں ایک رسی میں بندھی ہوئی کوفے کے بازاروں سے نہ گزارے جاتی. میرا دل چاہتا ہے 3 محرم ہے, اس بی بی کی مصیبت کے 2 جملے پڑھوں جو حسین کی حسینیت کی حصہ دار ہے. بات کربلا کی ہو اور بی بی زینب کبریٰ کی نہ ہو تو کربلا مکمل نہیں ہوتی ہے. ماں اور بیٹی خدا نے کوئی عجب عزت عطا کی ہے. ماں کا لقب ہے الفاطمۃ ام ابیہا اور بیٹی کا لقب ہے زینب بنت. ماں کو کہا گیا یہ بابا کی ماں ہے اور بیٹی کو کہا گیا یہ بابے کی زینت ہے. جب بی بی طاہرہ کی ولادت و سعادت ہوئی نا, امیر المومنین اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیغمبر کے پاس لائے. یا رسول اللہ, رب نے مجھے اس رحمت عطا کی ہے. پیغمبر نے کہا علی نام کیا رکھا؟ کہا یا رسول اللہ کبھی پہلے ہم نے آپ پر سبقت کی ہے؟ ابھی رسول اور علی کی بات ختم نہ ہوئی کہ آسمان سے جبریل اترے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, رب کہہ رہا ہے اس کا نام رکھ دو زینب. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. زینو ابن کا مخفف ہے زینب, اس کا نام رکھ دو زینب. میرے دوستوں اور بزرگوں, پھر پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اٹھا لیا. اب سن لو گے اور کر لو گے برداشت. اب پیغمبر نے کیا کیا, بی بی زینب کبریٰ کو اٹھا کر کبھی پیغمبر بی بی کا ماتھا چومتے اور کبھی پیغمبر بی بی کے بازوؤں کو بوسہ دیتے اور پھر اپنے اصحاب کو متوجہ کر کے کہتے میرے اصحاب اپنی نسلوں کو میری بیٹی کی عزت سے آگاہ کرنا, میری بیٹی کی عظمت سے آگاہ کرنا, میری بیٹی کے معیار سے آگاہ کرنا. یہ وہی زینب کبریٰ ہے. نانے کے مزار پہ جانا ہوتا, آدھی رات کا وقت ہوتا, امیر
अमीरुल मोमिनीन कहते हो मेरा लाल हसन, मेरी बेटियों ने नाने की कब्र पे जाना है, मेरे बेटे पहले जाओ नाना की कब्र पे देखो कोई मुजावर तो नहीं सोया हुआ, कोई चिराग तो नहीं जल रहा, अगर ऐसा है तो पहले चिराग बुझाओ। मैं कहूँगा या अली तेरी बेटियां नाने के कब्र पे 8-10 कदमों का ही तो फासिला है, फिर बुरके में लिपटी हुई जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो जवाब यही आएगा, अली की गैरत का मसला है, किसी की निगाह मेरी बेटी के कद पे पड़ जाए मुझे इतना भी गवारा नहीं है। ये मशहूर पढ़ा जाता है, माँ का जनाजा उठा, बीबी चली, अली ने रोक दिया, अली का सर शगाफ्ता हुआ, 19 माह रमजान की सुबह थी, बेटे अली को लेकर घर के करीब जो आए, अली ने कहा हसन मुझे उतार दो, मेरे असहाब मेरे घर से दूर कर दो। बाबा क्यों? तेरे बावफा साहब है। तो जवाब क्या है? हसन मेरे लाल, सर मेरा शगाफ्ता है, दाढ़ी मेरी खून से खजाब है, मेरे बेटे मैं घर में जाऊंगा, मेरी ज़ैनब की निगाह मेरे चेहरे पे पड़ेगी, मेरी बेटी के रोने की आवाज बुलंद होगी, अली गवारा नहीं करता और कोई मेरी ज़ैनब की आवाज सुने। और सारे मिलकर कहते हैं या अली अल्लाह जाने उस वक्त तेरा क्या हाल हुआ होगा जब इसी कूफे की तंग गलियों में शराबियों के मजमे में तेरी ज़ैनब कहेगी मुझे चादर दो, मुझे चादर दो। अजरुकुम अल्लाह, खुदा गनी के रहमत फरमाए उस्तादुल उलमा सैयद मोहम्मद अब्बास नकवी जामिअतुल मुंतज़र वाले, वो ये जुमला पढ़ा करते थे, अली जब तख्ते हुकूमत पे बैठे, है जिगरों में ताकत सुन पाओगे ये जुमला, अली जब तख्ते हुकूमत पे बैठे, अली ने अपने चारों बेटों को बुलाया, हसन और हुसैन, अनफिया और अब्बास